بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جنگ کے بعد غزہ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالیں گے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ جنگی حکمت عملی کے تحت غزہ میں جنگ بندی پر غور ہونا چاہیے اور ہم اس کام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ بچوں اور خواتین کو مارنے والا وزیر اعظم نیتن یاہو آج صبح دھمکی دیتا ہے کہ یرغمالیوں کی بازیابی تک غزہ میں کسی قسم کی جنگ بندی نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل نے غزہ میں قلیل عرصے کی جنگ بندی کا دعویٰ کیا، جس پر نیتن یاہو نے کہا کہ جنگ کے بعد ہم غزہ میں سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم انسانی امداد کے داخلے اور حماس کے ہاتھوں یرغمالیوں کی منتقلی کے لیے غزہ میں عارضی جنگ بندی کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ صدر جو بائیڈن اور صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان غزہ میں عارضی جنگ بندی کے لیے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دوستو، صہیونی جارحیت کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 10,000 جبکہ 22,000 سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ آل انڈیا علماء بورڈ نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت پر خاموش رہ کر صہیونی اور شیطانی طاقتوں کو تقویت نہ پہنچائیں۔ آل انڈیا علماء بورڈ اور بھارت کے دیگر مذہبی رہنماؤں نے رابطہ عالم اسلامی اراکین سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے معاملے میں خاموش رہ کر صہیونی شیطانی طاقتوں کو تقویت نہ پہنچائیں۔ عرصہ دراز سے فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے۔ روزانہ درجنوں معصوم فلسطین ظالم اسرائیل کا نشانہ بن رہے ہیں، لیکن گزشتہ ایک مہینے سے فلسطین میں غاصب اسرائیل مظلوم اور معصوم فلسطینی مردوں اور خواتین بچوں کا قتل عام کر رہا ہے، حتیٰ کہ ہاسپٹل، مساجد اور پناہ گزین کیمپوں پر بمباری کر کے ملبے میں تبدیل کر رہا ہے، جس سے ہزاروں انسان اپنی جان گنوا رہے ہیں۔ یہ انسانیت سو دل خراش مناظر یقیناً آپ کے سامنے بھی ہوں گے، لیکن ابھی تک رابطہ عالم اسلامی کا کوئی پیغام یا کردار سامنے نہیں آیا۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کروڑوں خواتین اور حضرات کے ساتھ یہودی عوام اور ان کے مذہبی رہنما انجلینا جولی وغیرہ کی آواز بلند کرنے میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، جو اسرائیل سے یورپ اور امریکہ تک صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں کہ اسرائیلی حکومت نسل کشی سے باز آ جائے اور فلسطین کی آزادی اور اس کے خود مختار ریاست کی تشکیل کے لیے تحریک چلائے۔ چائنا نے کہا ہے کہ غزہ مسلسل اسرائیلی بمباری کے باعث بچوں کے قبرستان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری جنگ بندی چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس امر کی شدید ضرورت ہے۔ ہم نہتے شہریوں کی سلامتی کی خاطر تمام فریقین سے دشمنانہ اقدامات بند کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ فلسطین میں دوبارہ قیام امن ہو۔ گزشتہ روز بیجنگ حکومت نے تاکید کی تھی کہ مسئلہ فلسطین پر ہمارا موقف بہت واضح اور روشن ہے۔ ہم 1967 کی حدود کے تحت آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں، جس کا دارالحکومت مشرقی قدس ہو۔ عراق کی ایک اسلامی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے پہلی بار امریکی اڈے کو نشانہ بنانے کے لیے اقصی-1 میزائل استعمال کیا ہے۔ عراقی میڈیا اور شام کے مقامی ذرائع نے آج صبح عراق اور شام میں 3 امریکی اڈوں پر 5 حملوں کی خبر دی ہے۔ اس اسلامی تنظیم کا کہنا ہے کہ اس میزائل کو غزہ میں امریکہ سربراہی میں صہیونی جارحیت کے جواب میں داغنا پڑا۔ چند دن پہلے ایک صہیونی وزیر کی جانب سے غزہ پر ایٹمی بمباری کا بیان داغا گیا، جس پر رد عمل دیتے ہوئے روس کا کہنا ہے کہ کیا تل ابیب ایسے بیانات دے کر جوہری ہتھیار رکھنے کا اعتراف کر رہا ہے؟ کیا اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے؟ بین الاقوامی ادارے کہاں ہے؟ انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کہاں ہے؟ اس کے انسپکٹر کہاں ہے؟
یاد رہے دوستو کہ کچھ دن پہلے اسرائیلی وزیر ثقافت نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا تھا کہ غزہ پر ایٹم بم گرانا بھی مسئلہ فلسطین کا ایک حل ہے۔ قابل غور بات دوستو یہ ہے کہ نیتن یاہو کی کابینہ کے یہ دوسرے وزیر ہیں جو غزہ کے ہسپتالوں پر ایٹمی بم گرانے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ صہیونی وزیر کے اس بیان کے بعد دنیا بھر میں شدید رد عمل آیا، جس کے بعد مذکورہ وزیر کو اپنا بیان واپس لینا پڑا۔ نیتن یاہو نے اپنے وزیر کی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ ان کے الفاظ حقیقت کے برعکس ہیں۔ صہیونی وزیر اعظم نے میڈیا میں اسرائیلی جرائم کی ہزاروں تصاویر جاری ہونے کے بعد بھی دعویٰ کیا کہ اسرائیل اور اس کی فورسز بین الاقوامی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہے۔ صہیونی میڈیا نے خبر دی تھی کہ نیتن یاہو نے مذکورہ وزیر کو کابینہ اجلاس میں حاضر ہونے سے روک دیا۔ دوسری طرف اسی وزیر کا کہنا تھا کہ جس کے پاس بھی عقل ہو وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے محاورتاً بات کی تھی، ہمیں عملی طور پر تخریب کاروں کو سخت جواب دینا چاہیے۔ اس وزیر کا مزید کہنا تھا کہ اختلاف رائے ہونا جمہوریت کا حسن ہے، باقی اسرائیل اپنے یرغمالیوں کی باحفاظت واپسی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا ہے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے غزہ میں ہوتا۔ میں وزیر اعظم ہوتا اگر جو بائیڈن 85 سال کی عمر میں تل ابیب یعنی اسرائیل جا سکتا ہے تو میں بھی ادھر غزہ کے مجاہدین کے ساتھ ہوتا، اس لیے کہ یہ غیرت اور انسانیت کا تقاضا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں غلط ہوں مجھے ایک کام بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن غزہ مجاہدین اور فلسطین حق پر ہیں، امریکہ کے اداکار اور بچے ان کے حق میں بولتے ہیں۔ امیر جماعت کا کہنا تھا کہ حکمران کا کام بیان دینا اور تقریر کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا کام ایکشن لینا ہوتا ہے۔ اگر میں حکمران ہوتا تو میں ایکشن لیتا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کو بلا سکتا ہوں تو میں پاکستان سمیت تمام اسلامی حکمرانوں کو اکٹھا کرتا کہ یہی وقت ہے جینے کا اور آگے بڑھنے کا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ بچوں کا قبرستان بن رہا ہے، ہر روز سینکڑوں بچے بچیاں مارے جا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ غزہ میں صرف 4 ہفتوں میں اتنے صحافی مارے گئے جتنے 3 دہائیوں کے کسی تنازع میں بھی نہیں مارے گئے۔ اقوام متحدہ کا مزید کہنا تھا کہ امدادی کارکن بھی اتنی تعداد سے مارے گئے ہیں، اتنے کسی تنازع میں نہیں مارے گئے۔ رفح کراسنگ راستہ غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے، غزہ میں دیگر امداد کے ساتھ ایندھن کی فراہمی بھی کی جائے۔ ایران نے دورہ عراق کے دوران امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن کے بلٹ پروف جیکٹ پہننے کے عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تلخ حقیقت خود امریکہ کے منافقانہ کردار سے ہی وجود میں آئی ہے۔ افسوس ہے کہ امریکی حکام ایک جانب تو گزشتہ 3 دنوں سے غزہ میں جنگ بندی کے زبانی کلامی پیغامات ارسال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے انہوں نے کچھ اقدامات بھی اٹھائے ہیں، تاہم وہ تاحال غزہ میں جاری کھلے قتل و عام اور وسیع نسل کشی کی بھی عملی طور پر حمایت کر رہے ہیں۔ امریکہ اپنی منافقانہ سیاست کو فی الفور ترک کرے اور غاصب اور سفاک صہیونیوں کی اندھی حمایت سے ہاتھ اٹھا لے۔ ایک امریکی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ امریکی ڈپلومیٹ اور CIA کے چیف مقبوضہ فلسطین پہنچے ہوئے ہیں۔ مغربی ایشیا کے اس دورے کے دوران وہ مختلف علاقائی سیاستدانوں اور حساس اداروں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ CIA کے سربراہ یرغمال صہیونیوں کی بازیابی کے لیے ہونے والے مذاکراتی عمل اور اسرائیل اور حماس کے مابین جنگ کو روکنے کے لیے اعلیٰ علاقائی سیاسی حکام سے گفتگو کریں گے۔ CIA چیف کی اسرائیل آمد کی خبر بریک کرنے والے امریکی سورس نے کہا ہے کہ امریکی ڈپلومیٹ آج اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی ملاقات کریں گے اور عین ممکن ہے کہ وہ وار کیبنٹ کے نام سے مشہور صہیونی رجیم کی کابینہ کے اجلاس میں شرکت بھی کریں۔
جبکہ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن غزہ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقائی ممالک کا دورہ کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے آج ترکیہ کا دورہ کیا اور اپنے ہم منصب سے ملاقات کی۔ حکومت پاکستان نے میاں والی میں تخریب کاروں کے خلاف آپریشن کے لیے رینجرز طلب کر لی ہے۔ میاں والی ایئر بیس پر تخریب کاروں کے حملے کے بعد محکمہ داخلہ نے تخریب کاروں کے خلاف بڑے آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ہر جماعت کو حق حاصل ہے کہ اپنی کامیابی کے لیے جدوجہد کرے۔ کوئی جماعت تسلیم کر لے کہ دوسری جماعت کا وزیر اعظم ہوگا تو اس کا مطلب شکست تسلیم کرنا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم اکثریت حاصل کر لیں گے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہے، اس طرح کی نہیں ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا جیسا کہ عمران خان تھا۔ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر نہیں نکالا جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے لیکن وہ ٹولہ جو 9 مئی میں ملوث ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ہر سیٹ پر امیدوار کھڑا کرے اور ایسا ہی نون لیگ سندھ میں کرے۔ سندھ میں ہماری پوزیشن ابھی ایسی نہیں ہے کہ ہر سیٹ پر امیدوار دے سکیں، لیکن اتحاد کرنا چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں بلایا نہیں گیا۔ میں نے شہباز شریف کو خود کہہ دیا تھا کہ مجھے پارٹی امور سے علیحدہ رکھیں۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ میں نے پہلے سے کہا تھا کہ پارٹی میں اگلی نسل آئے گی تو وہ عہدیدار نہیں رہیں گے۔ مسلم لیگ نون میں موجود ہوں مگر نئے الیکشن میں حصہ لینے کا قائل نہیں ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ حلقے کے عوام کا مجھ پر بہت دباؤ ہے کہ الیکشن لڑوں، الیکشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئے، آپ کا رونا آپ کی شکست کی نشاندہی کرتا ہے۔ 21 اکتوبر کو عوام نے نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح 21 اکتوبر کو پورے پاکستان نے نواز شریف کا استقبال کیا۔ نون لیگ کا مزید کہنا تھا کہ اگر ملک کی حالات کوئی تبدیل کر سکتا ہے تو وہ صرف نواز شریف ہے۔ تمام جماعتوں کو مشورہ ہے کہ سیاسی فیلڈ میں آ کر 8 فروری کے الیکشن کی تیاری کریں۔ نواز شریف کی قیادت میں الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ ہم ان کی قیادت میں پاکستان سے مہنگائی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسا کہ دوستو شہباز شریف نے ختم کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ نون لیگ کا یہی کہنا تھا۔ ان کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ بہرحال نون لیگ کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد آج بھی قائم ہے۔ ملکی مسائل کے لیے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ آپ کسی سے بھی سوال پوچھیں کہ کپڑے کتنے دن میں دھونے چاہیے تو ایک ہی جواب ملے گا کہ جب گندے ہو جائیں تب۔ تاہم اب ماہرین نے اس سوال کا حتمی جواب دے دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاں تک بات زیر جاموں کی ہے تو انہیں ایک بار پہننے کے بعد دھو لینا چاہیے۔ یہ 1 سے زائد بار نہیں پہننی چاہیے۔ جینز کی پینٹ کو 6 سے 7 بار پہننے کے بعد دھو لینا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق سویٹر اور جرسی وغیرہ کو 5 سے 7 بار پہننے کے بعد اور ٹی شرٹ کو 1 سے 2 بار پہننے کے بعد دھو لینا چاہیے، کیونکہ یہ براہ راست آپ کے جسم کے ساتھ مس ہوتی ہے اور بہت جلدی جراثیم زدہ ہو جاتی ہے۔ جم اور یوگا کے لیے پہننے والے ملبوسات بھی 1 سے 3 بار پہننے کے بعد دھو لینے چاہیے، کیونکہ ورزش کے دوران پسینہ آتا ہے۔ جیکٹ اور کوٹ وغیرہ کو سیزن میں 1 یا 2 بار دھونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاجامے اور سوتے وقت پہننے والے ملبوسات کو بھی ہمیں 3 سے 4 بار پہننے کے بعد دھو لینا چاہیے۔ اگر آہستگی سے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیں گے تو آپ کو بے ایمان، جھوٹا اور ناقابل بھروسہ سمجھا جائے گا۔ برطانیہ میں کی گئی ایک دلچسپ تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ جو لوگ کسی بھی سوال کا فوری اور بلا جھجک جواب دیتے ہیں اکثر اوقات انہیں سچا سمجھا جاتا ہے اور ان کی بات بھی درست قرار دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو کسی بھی سوال کا جواب دینے سے پہلے کچھ دیر سوچتے ہیں اور آہستگی سے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیتے ہیں
انہیں ناقابل بھروسہ، بے ایمان اور جھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ یہ نتیجہ جیمز کک یونیورسٹی برطانیہ کے ڈاکٹر زیانو نے برطانیہ، امریکہ اور فرانس میں 7,565 رضاکاروں پر 14 مختلف نفسیاتی تجربات کے بعد عکس کیا ہے۔ ایسے ہر تجربے میں پہلے ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں کسی شخص کو سوال کرتے اور دوسرے کو جواب دیتے دکھایا گیا تھا۔ جواب دینے والے نے تیزی سے اور ٹھہر ٹھہر کر دونوں انداز میں سوال کا جواب دیا۔ ہر ویڈیو کے بعد رضاکاروں سے مختلف سوالات کیے گئے۔ ان تمام تجربات کا مقصد سوال کرنے والے کے اعتماد اور جواب دینے والے کی پھرتی کے درمیان تعلق معلوم کرنا تھا۔ رضاکاروں کی بڑی اکثریت نے تیزی سے جواب دینے والوں کو قابل بھروسہ اور دیانتدار قرار دیا، اگرچہ ملازمت کے انٹرویو میں کسی امیدوار کے فوری جوابات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ متعلقہ موضوع یا موضوعات پر زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ لیکن دوستو، ضروری نہیں کہ ہر معاملے میں تیزی سے جواب دینے والا ہی سچا یا درست ہو۔ بعض مرتبہ کسی سوال کا درست یا نپا تلا جواب دینے کے لیے خاصی سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دوران یادداشت میں معلومات کو ترتیب دینے سے لے کر موزوں ترین الفاظ کا جامع پہنانے تک جواب دینے والے کو خاصی محنت کرنا پڑتی ہے۔ سماجی نقطۂ نگاہ سے اس تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ جواب دینے والے کی بات صحیح ہے یا غلط، بلکہ جواب دیے جانے کی رفتار کو بنیاد بناتے ہوئے رائے قائم کر لی جاتی ہے، اگرچہ یہ انداز فکر خاصی حد تک غلط ہے۔ لیکن بہرحال یہ انسانی فطرت سے متعلق ایک حقیقت بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، یہ تحقیق جرنل آف پرسنالٹی اینڈ سوشل سائیکالوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔